حاضرین جماعت یا علی مدد، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آج ہم ہماری مذہبی رسومات کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، اور اس سے پہلے نامدار طریقہ بورڈ کریم آباد کی جانب سے اس حوالے سے بہت سے سوالات آپ جماعتوں سے اور ریلیجس ایجوکیشن سینٹر سے حاصل کیے گئے ہیں۔ ان سوالات کے جوابات بھی جو باتیں میں عرض کروں گا ان میں کافی حد تک شامل ہو جائیں گی۔ ان سوالات میں کچھ ایسے سوالات تھے جو ایڈمنسٹریٹیو نوعیت کے تھے، مذہبی نوعیت کا کم تھا، اور انتظامی امور کے بارے میں زیادہ تھے، جیسے کہ کالونیز میں ہونے والے ناندی کے حوالے سے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ یہ سوالات آپ اپنے اپنے جو علاقے کے مکھی کامڑے صاحبان ہیں ان کے حوالے کریں تاکہ وہ ان کے بارے میں آپ کو ہدایات دے سکیں۔ مذہبی رسومات یا مذہبی مناسک جو ہم جماعت خانوں میں انجام دیتے ہیں، یہ مذہبی رسومات، طور طریقے، یہ کسی بھی مذہب میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ جب سے ہم مذہب کا تصور کر سکتے ہیں، جب سے دنیا میں انسان نے کوئی ایسی زبان ایجاد کی، ہم جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں وہ نہیں، مگر عالم ارواح یا روحانی دنیا کے ساتھ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کمیونیکیشن کا کوئی بھی طریقہ جب انسان نے سوچا تو آپ سمجھ لیجئے اس وقت سے ہی یہ مذہبی رسومات وجود میں ہیں، کیونکہ یہ ایک طرح کی لینگویج ہے، یہ ایک طرح کی زبان ہے، مگر یہ زبان ہماری دنیاوی چیزوں کی زبان نہیں ہے، یہ زبان روحانی چیزوں کی ہے۔ اور جب ہم روحانی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کی کوئی زبان نہیں ہوتی، وہ قابل بیان نہیں ہوتا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی گنگے سپنا پایا سمجھ سمجھ پچھتات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی نرالی اور ویسا نرنجن ہے کہ جیسے کسی گنگے نے کوئی سہانا خواب دیکھا ہے اور اب وہ بیان کرنا چاہے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو چونکہ وہ بول نہیں سکتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیا کیا طور طریقے اپنائے گا۔ یا ایک جگہ بے گنگارے شاکر کیا رے وکھانے، ایک زبان یا قوت گویائی سے محروم انسان اگر آپ کو یہ سمجھانا چاہے کہ میں نے ابھی شکر کھایا ہے وہ کتنی میٹھی ہے تو وہ کیسے سمجھائے گا؟ اس کی کوئی زبان نہیں ہے، تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ کیسا لگا۔ بالکل اسی طرح دنیا کے تمام مذاہب کے اندر مادی دنیا اور روحانی دنیا، اس کے درمیان جب کوئی کمیونیکیشن ہوتا ہے، جب کوئی بات ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ مثال میں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ تشبیہ میں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ایلیگوریکل زبان میں، تشبیہی زبان میں، مثال کی زبان میں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری یہ دنیا کی زبان اس دنیا میں نہیں بولی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے ایسے طور طریقے انبیاء نے دیے ہیں، پیغمبروں نے دیے، اماموں نے دیے، بزرگان دین نے دیے، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن شریف میں کچھ ایسے اعمال ہمیں بتائے اور سمجھائے جس کے ذریعے ہم ایک روحانی کیفیت کا اظہار کرتے۔ مثال کے طور پر تقریباً دنیا کے تمام مذاہب میں آپ کو یہ بات ملے گی کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یا جس بزرگ ہستی کو وہ مانتی ہے اس کے سامنے اگر وہ اپنے آپ کو سپرد کرنے کا اظہار کرتی ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا بندہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو آپ دیکھیں گے تقریباً سب جگہ وہ اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں،
सजदे में जाते हैं, सरनगू होते हैं, आधा सर झुकाते हैं या पूरा सर झुकाते हैं या हाथ जोड़ के झुक जाते हैं, ये एक अलामती ज़बान इस्तेमाल की गई कि हम ये समझते हैं कि इंसान का सर सबसे कीमती चीज़ है इंसान के वजूद में और हमारे इज्जत और आबरू की एक अलामत है। तो जब हम उसको झुका देते हैं, इसका मतलब कि हमने अपने आप को उस आला और बाला हस्ती के सुपुर्द कर दिया। इसी तरह तकरीबन तमाम मज़ाहिब में आप देखेंगे किसी न किसी तरह इंसान अपने उस आला हस्ती के सामने जिसकी वो पूजा करता है, जिसकी वो परस्तिश करता है, वो अपने हाथों को बांध के हाजिर होता है, वो अपने हाथ को बांध देता। अब इस हाथ को बांधना बज़ाहिर वैसे तो कुछ भी नहीं है, मगर इंसान के जो हाथ हैं वो उसकी फ्रीडम की अलामत है। ये हमारे हाथ हमारी आज़ादी की अलामत है। कोई इंसान खुदा न खास्ता कोई जुर्म करता है और पुलिस आके उससे पकड़ती है और उसकी आज़ादी उससे छीन लेती है, तो क्या करती है? पुलिस उसको हथकड़ी डालती है, हैंडकफ पहनाती है। हालांकि वो उठ फिर चल फिर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो जो हैंडकफ पहनाता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आज़ादी तुमसे छीन ली गई, अब तुम गिरफ्तार हो गए हो, यानी किसी और के कंट्रोल में आ गए हो। तो इंसान के हाथों को रोक लेना गोया उसकी आज़ादी उससे छीन लेना है। तो इस तरह जब हम तो वो तकसीरदार करते हैं या छांटे के लिए भी किसी भी सूरत में अपना हाथ बांधते हैं, इसका मतलब ये है कि ये हमारी आजिज़ी की इंतहा है। तो ये जो रूहानियत की ज़बान है, स्पिरिचुअलिज़म लैंग्वेज है, वो अलामतों की सूरत में रसूमात की शक्ल अख्तियार करके दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब में जहाँ जहाँ भी है उनमें ये मौजूद है, और लोग उन आमाल को अंजाम देकर अपनी एक रूहानी ज़िम्मेदारी पूरी करते हैं। खुदा और बंदे के दरमियान का जो रिश्ता है वो रिश्ता पूरा करते हैं, और उस अमल के ज़रिया वो अपने अंदर सुकून, सेटिस्फेक्शन, राहत हासिल करने की कोशिश करते हैं। हम जिन रसूमात के बारे में आज जिक्र करेंगे, ख़ास तौर पर चूँकि वो हमारी जमात से और हमारे इस इलाके की जमात से ताल्लुक़ रखती है, इनकी बुनियाद हिंदुस्तान में जब हमारे पीरों ने हमें दावत करके हमारे आबा व अजदाद को इस्माइली तरीक़े में दाखिल किया, उस वक्त जो रसूमात हमें दी गई है, उनकी तालीमात, उनकी वजाहत, उनका हुक्म और उनकी अहमियत हमारा जो गिनान लिटरेचर है उनके अंदर मौजूद है, और मैं वक्तन फ़वक्तन उनका रेफरेंस आपको देता रहूँगा। ये जो हमारी रस्में हैं, आप में से बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है कि हम एक ही किस्म की रस्म को दो तीन जगह पे घुमा फिरा के बार बार क्यों करते हैं, कि भाई हम दुआ भी कराते हैं, कहते हैं इसमें भी गुनाह माफ़ होता है, वो छांटा भी लेते हैं इसमें भी गुनाह माफ़ होता है, फ़लान मजलिस में भी छांटा है, उधर भी छांटा है। हम एक चीज़ को बार बार क्यों करते? क्या हम इसको एक में लिमिट नहीं कर सकते? देखिए, ये जो रसूमात की दुनिया है जिंदारो, ये एक बार आवर यानी फलों से भरे हुए दरख्त की तरह है। इसकी जो जड़ है, बुनियाद है, वो इमाम ज़मान है और इमाम ज़मान की मोहब्बत है। तो आप जब किसी दरख्त पे चढ़ते हैं फल हासिल करने के लिए, तो इधर हाथ डालें तब भी फल होता है, यहाँ इस शाख में भी फल है, उस शाख में भी फल है, उस शाख में भी फल है। आप आम के दरख्त पे चढ़ जाइए, आपको चारों तरफ फल ही फल नज़र आते हैं। तो उसमें हम ये पूछें, भाई ये जब इस शाख के अंदर फल मौजूद था तो उस शाख में फल डालने की क्या ज़रूरत है? और जब इस शाख में फल मौजूद है तो फिर वहाँ मज़ीद आम लगाने की क्या ज़रूरत है? कुदरत की जो कारस्तानी है, कुदरत की जो रहमत है, वो उसमें बड़ी फरावानी है, वो दिल खोल के हमें देता है। इसलिए उसमें यहाँ है तो वहाँ नहीं होना चाहिए, बल्कि शुक्र करना चाहिए। हज़रत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि कलकत्ता तशरीफ़ ले गए थे और वहाँ मौला के हुजूर में जमात के
मजहबी सेरेमनीज के बारे में बात हुई कि खुदा भी नहीं, यहाँ ये भी है, ये भी है, ये भी है। मौला फरमाते हैं देखो ये दुआ, आब शफा, छांटा, नांदी, मेहमानी जमात खाने में, मौला ने फरमाया देखो ये नूरुन अला नूर है, ये नूरुन अला नूर है। यानी एक के नूर के ऊपर, अल्लाह ने भी कुरान में नूर पर नूर का जिक्र किया है, वह नूर के ऊपर भी नूर है, नूर के नीचे भी नूर है, ये नूरुन अला नूर है। और जमात खाने में आकर ये काम अंजाम देना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तुम जमात खाने में आकर इतनी देर इबादत, बंदगी, धर्म में रहते हो और फायदा हासिल करते हो, मौला ने फरमाया इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यानी आप इधर भी हाथ डालें तब भी आपके लिए नूरानी फल मौजूद है, आप कोई और काम करते हैं उसमें भी नूरानी फल मौजूद है। बल्कि जैसे जब आप किसी अच्छे मेहमान को घर में दावत देते हैं तो आप कितना सारा खाना पकाते हैं और कितनी सारे डिशेस बनाते हैं। जितना ज़्यादा महबूब आपका मेहमान होगा, आप ये जाहिर करने की कोशिश करेंगे कि आपके डिशेस इतनी ज़्यादा हो ताकि वो बहुत खुश हो जाए। उसका मकसद तो एक ही है कि उसको पेट भरना है और खाना खिलाना है। तो वो तो दाल चावल से भी पेट भरता है, फिर आपने भाजी क्यों रखी है साथ में, और फिर आपने ये चिकन पुलाव आपने रखा है। मतलब ये है कि अल्लाह मियाँ का दस्तरखान भी इसी तरह खुला रहता है। उस दस्तरखान में जिसको जो लेना हो, बल्कि मौला ये बताते हैं कि हमारी रहमत के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम जो मांगो वो तुम्हारे वास्ते मौजूद है। और हर रस्म की अपनी जगह कोई ना कोई अहमियत ज़रूर होती है और उसके वक्त पे हम उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। और इसी हवाले से एक और अहम बात यह है कि ये जो रसूमात हैं ये मकासिद नहीं है, ये मीन्स हैं, ज़राए हैं। हम बाज़ ज़रियों के सहारे कोई मकसद हासिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम अगर अपने बदन को धोते हैं बाथरूम में जाके, तो बदन को धोना मकसूद नहीं होता बल्कि जिस्म की पाकीज़गी मकसूद होता है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और बच्चा बस में जाता है, तो बस में बैठना उसका मकसद नहीं है, उसका मकसद स्कूल पहुंचना है। और उससे भी आगे हम निकले तो महज स्कूल पहुंचना उसका मतलब नहीं है। स्कूल में तो क्लर्क भी आता है, बच्चा भी आता है, बच्चा सीखता है, क्लर्क नौकरी करके चला जाता है। अगर 20 साल बच्चा तालीमी इदारे में रहा है तो शायद बहुत बड़ा आलिम बन जाएगा, लेकिन आप 30-40-50 साल एक आदमी स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में मुलाजिमत करता है, उसका कुछ इल्म में इजाफा नहीं होता। तो उसका स्कूल जाना भी मकसद नहीं है, तालीम हासिल करना मकसद है। तो गोया स्कूल जाना उसका एक जरिया है, तालीम हासिल करना मकसद है। और तालीम हासिल करना भी अपनी जगह मकसद नहीं है, बल्कि उससे अपनी सीरत को इम्प्रूव करना वो मकसद है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जितने भी मजहबी रसूमात हम अंजाम देते हैं ये ज़राए हैं। मौला ने फरमाया ना, अगर आब शफा पीने से आपका दिल साफ नहीं होता है, अगर आपने वो मकसद नहीं समझा, तो फिर मिट्टी और पानी का आब शफा पीने से कोई फ़ायदा नहीं, फिर तो आप महज पानी परस्त हैं। तो आब शफा पीना ये इमाम की दी हुई रहमत का फ़ायदा उठाना है, मगर मकसद ये है कि इससे हम अपने दिल को धोते हैं, हम अंजाम देते हैं। ये मीन्स हैं, ज़राए हैं, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसके ज़रिए से हम उससे बालातर हमारा एक मकसद होता है, उससे बालातर हमारा एक एम होता है जिसको रीच करने की, जिसको पहुंचने की हम कोशिश करते हैं। सरकार मौलाना हाज़र इमाम शाह करीम अल हुसैनी सल्लल्लाहु अलैहि ने 1964 में इस्माइल एसोसिएशन फॉर इंडिया में हमारी मजहबी रसूमात के बारे में कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहाँ मौला ने उनको हिदायत दी, और ये हिदायत मैं समझता हूँ कि हमारे इन मजहबी रसूमात को समझने के लिए बहुत बुनियादी हिदायत हैं। और इसमें मौला ने 2-3 बातें कही हैं जिनको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी हम मजहबी रसूमात के बारे में सवाल करें, जब भी उसके बारे में बातचीत करें, जब भी उसके बारे में डिस्कशन करें, तो हमें मालूम हो कि हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया क्या होना चाहिए।
تو مولانا حاضر امام نے اپنے تعلیقہ مبارک میں فرمایا the ceremonies and customs which you will be discussing are the backbones of our faith. یہ جو مذہبی رسومات پر آپ بحث کرنے والے ہیں، مولا نے فرمایا یہ ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں. ہمارا جو بیک بون ہوتا ہے، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے جس پہ ہمارا جسم کھڑا رہتا ہے. آپ نے دیکھا خدا نخواستہ کسی کو بیک بون میں اسپائنل کورڈ میں چوٹ آتی ہے، کسی کی ریڑھ کی ہڈی زخمی ہو جاتی ہے تو وہ انسان پیرالائزڈ ہو جاتا ہے، یا وہ نیک ڈاؤن پیرالائزڈ ہوتا ہے یا ویسٹ ڈاؤن پیرالائزڈ ہوتا ہے. جیسی چوٹ کی نوعیت ہو اس کا جسم اس کے نیچے ناکارہ ہو جاتا ہے، کیونکہ برین سے لے کے اور جسم کا جو کمیونیکیشن کا لنک ہے وہ آپ جانتے ہیں ہمارے اسپائنل کارڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو وہاں چوٹ لگنے سے جس طرح انسان کا جسم کچھ حد تک یا پورا ناکارہ ہو جاتا ہے، اسی طرح مولانا نے فرمایا یہ ہمارے مذہب کی ریڑھ کی ہڈیاں ہیں، یعنی اس پہ ہمارے مذہب کا اسٹرکچر کھڑا ہے. اس لیے ان کو سنبھالنا اور یہ کہ یہ زخمی نہ ہو جائے، ان کو چوٹ نہ لگے اور ان کے بارے میں ہم کیئرلیس نہ ہو، مولانا نے اس میں یہ ہدایت دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم خیال رکھیں. And for this reason your discussions should be guided by clear thinking, restraint and above all faith. یعنی اب جب آپ اس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ کی بات چیت ڈسکشنز کی رہنمائی تین چیزوں پہ ہونی چاہیے. تین چیزوں پہ ہونی چاہیے. سب سے پہلی بات واضح سوچ، کلیئر تھنکنگ. ہماری سوچ بالکل صاف ستھری اور واضح ہو کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، اس میں ہمارے ذہن میں کسی قسم کی ایمبیگوٹی، کسی قسم کا اشتباہ، کسی قسم کا ابہام کی بات کلیئر نہ ہو، ایسی بات نہ ہو. ریسٹرینٹ یعنی ضبط، برداشت. یہ ایسا کیوں کرتا ہے اس کو بند کرے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے اس کو بند کرے، وہ جماعت خانہ میں یہ کیوں ہو رہا ہے، اس جماعت خانہ میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے. یہ مذہب کی چیزیں ہیں، اس میں ہم اتنی زیادہ سختی نہیں کر سکتے ہیں. بھئی ہم امریکہ جاتے، کینیڈا جاتے، وہاں تو دنیا ہی نرالی ہے. وہاں تو ہم پہلے دعا کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہاں چھانٹے میں یہ ہوتا ہے اور وہاں اس میں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، یہاں ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں. دیکھیے ہماری جو مذہبی رسومات ہیں، ایک تو ہندوستان میں پروان چڑھی ہے، اس کے بعد ہندوستان سے جماعت انڈیا گئی ہے، تو وہاں بھی مذہبی رسومات کا ایک فارم ڈیولپ ہوا ہے اور اب دنیا بھر کی جماعتیں آپس میں مل رہی ہے. اور خود مولانا حاضر امام نے فرمایا کہ ہم دنیا بھر کی تمام ٹریڈیشن کی چیزوں کو پیار سے دیکھیں گے، محبت سے دیکھیں گے، شفقت سے دیکھیں گے اور ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ دیں گے اور وہ فیصلہ ایسا ہوگا جو دنیا بھر کے ہمارے تمام روحانی بچوں کے لیے اس میں سکون اور اطمینان موجود ہو. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کوئی اسٹرانگلی ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مولانا نے ڈائیورسٹی کو ہماری جماعت میں خوبصورتی قرار دیا ہے. ڈائیورسٹی کو یعنی ایک چیز کو مختلف طریقے سے انجام دینا، اس کو طاقت قرار دیا ہے. تو اس کو طاقت کے طور پہ، خوبصورتی کے طور پہ لیں اور اپنے جو خیالات ہیں، اپنی رائے ہیں ضرور دے، لیکن یاد رکھیں ہمارا طریقہ امام زمان کی ہدایت پہ چلتا ہے اور یہ امام زمان ہی جانتے ہیں کہ ایک تبدیلی لانی جو ضروری ہے وہ آج لانی چاہیے، کل لانی چاہیے یا 10 سال بعد لانی چاہیے. تو یہ فیصلہ امام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور یاد رکھیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن پہ امام زمان آلریڈی غور و فکر کر رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے اور اپنے وقت میں امام زمان اس بارے میں ہدایات دیں گے. تو دوسری بات ہو گئی ریسٹرینٹ، یعنی تھوڑا صبر رکھیں، ضبط رکھیں. ہر تبدیلی رات و رات نہیں آتی، تبدیلی کو گرو ہونا پڑتا ہے. اور ایبو آل سب سے بڑھ کے مولانا نے فرمایا فیتھ، ایمان اور عقیدہ. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے لوگ اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کا ایکسپریشن کرتے ہیں.
اور کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ یاد رکھیے کہ یہ لوگوں کے عقیدے کی بات ہے، اس لیے اس کے بارے میں بہت سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے. I am sure you will never forget that our faith is based on thousands of years of history. مولانا فرمایا ہمیں یقین ہے کہ آپ نہیں بھولیں گے کہ ہمارا مذہب، ہمارا عقیدہ ہزاروں سالوں کی تاریخ پر مبنی ہے. یہ کوئی آج کل کی بات تو نہیں ہے کہ بھئی کل ہم نے یہ کیا آج آپ اس کو چینج کر دیں. ہزاروں سالوں کی تاریخ پر مبنی ہے. And that we should learn from history. ہمیں تاریخ سے سبق لینا ہے، سیکھنا ہے. آج لوگ پوچھتے ہیں ہم یہ کیوں کرتے ہیں، ہم ان کو تاریخ میں لے جاتے ہیں، ماضی میں لے جاتے ہیں، بتاتے ہیں ہم یہ کیوں کرتے ہیں، کہاں سے یہ انٹرپریٹیشن آیا ہے. We should learn from history and not to think that our past is of no use to us now. اور یہ نہیں سمجھنا کہ اب پرانی باتیں ہمارے ماضی کا، ہمارے تاریخ کا اب ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہ سوچیں کہ ہمارے تاریخ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. And that it can therefore be rejected, abbreviated اور altered. کہ اب یہ پرانی باتیں ہوں گی، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ جب چاہیں اس کو ریجیکٹ کر دیں، رد کر دیں. جب چاہیں ایبریویٹڈ اپنی مرضی سے اس کو مختصر کر دیں، یا آلٹرڈ اپنی مرضی سے آپ اس کو تبدیل کر دیں. مولانا نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری تاریخی چیزیں ہیں اور ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ہماری مذہبی رسومات کے حوالے سے مولانا حاضر امام کے حضور میں بھی کئی کانفرنسز ہوئی ہے. 1969 میں، 1973 میں، 1975 میں. اور ہماری مذہبی رسومات کی بڑی تفصیل سے امام کے حضور میں ڈسکشنز ہوئے ہیں. اور وقتاً فوقتاً مولا جو گائیڈنس دیتے ہیں، ان گائیڈنس کی روشنی میں جماعتوں کو ہدایات دی جاتی ہیں اور مکھی کامڑے صاحبان کو ہدایات دی جاتی ہیں، جن بنیادوں پر ہمارے جماعتوں میں یہ مذہبی کارروائی انجام دی جاتی ہیں. مولانا نے اپنے پچھلے جامع میں فرمایا کہ دراصل سب اسماعیلی ادارے اور رسومات موجودہ وقت کے لیے بنائے گئے ہیں. جس زمانے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو وجود میں لایا جاتا ہے اور اس طرح ان کو ری انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اسماعیلیوں کا حاضر امام میں عقیدہ ہے اور حاضر امام حالات کے مطابق اپنے مریدوں کی روحانی اور اعلیٰ زندگی کے لیے ان میں تبدیلیاں کرتے رہتے ہیں. اور مولا نے بار بار یہ فرمایا ہے کہ ہمارے طریقے میں حاضر امام ہے اور طریقے کی تشریح کرنا یہ امام زمان کا اختیار ہے. اور ایک مقام پہ مولانا نے یہاں تک فرمایا کہ جو امام کا ہے، جو امام کا اختیار ہے، اس کو وہیں رہنے دیجیے، وہ امام کے پاس ہی رہنے دیجیے کہ امام زمان اس کی وضاحت کرے اور امام زمان اس کا خلاصہ کرے. ہمارا جو طریقہ ہے وہ جماعت خانہ بیسڈ ہے، یعنی اس میں ہم جو بھی کام امام اور مرید کے حوالے سے کرتے ہیں اس کا گھر، اس کی جگہ جماعت خانہ ہے. اور اس حوالے سے سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الحسینی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ جماعت خانے میں امام کا نور ہمیشہ موجود ہے. باطنی طور پر امام کا نور موجود ہے اور ظاہر میں مکھی کامڑے صاحبان امام کے نمائندے جو جماعت خانے میں بیٹھے ہیں وہ امام کی طرف سے یہ کام جماعت خانوں میں انجام دیتے ہیں. اس لیے جو بھی کام ہمیں کرنا ہے مرید اور امام کے حوالے سے ان کو جماعت خانے میں کرے. جب ہمارے پیروں نے ہندوستان میں دعوت کے دوران ہماری باطنی پریکٹس کے واسطے ہم کو جماعت خانہ بنا کے دیا ہے، وہاں ہمیں گنانوں کی تعلیمات کے مطابق مکھی گتمائے تھاپیا سار آپے چسروے دان رے پیشمست گنان میں ہے غربی کے اندر. جماعت کو کنورٹ کر کے طریقے میں لا کر اسماعیلی بنا کر ان کی لیڈرشپ کے لیے ہم نے مکھی اپوائنٹ کیا. اور مکھی کی کیا ذمہ داری ہے؟ چونکہ کامڑیا کا پوسٹ اس وقت نہیں تھا، وہ کافی بعد میں انڈین پیریڈ میں جا کر اس میں ایڈ ہوا ہے، لیٹر پیریڈ میں.
لیکن جب دعوت کا کام ہوا تو مکھی کی پوزیشن انٹروڈیوس ہوئی ہے. مکھی کا مقام، مکھی کی ذمہ داری اور مکھی کا کام بڑی تفصیل کے ساتھ گنانوں میں ذکر کیا گیا ہے. اور جب بھی مکھی کامڑے صاحبان کے ساتھ ہم ملتے ہیں تو ہم ان باتوں کو ان کے سامنے ہمیشہ پیش کرتے رہتے ہیں. جب جماعت خانے میں ہم داخل ہوتے ہیں اور یہ بات کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آپ ہے زندہ کہتے ہوئے داخل ہوں اور قائم پایا کہہ کے اس کے جواب دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا نور جو حی و حاضر امام کا نور جس کا ہم ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں وہ جماعت خانے کے اندر ہمیشہ موجود ہے. امام کا امر جماعت خانے میں موجود ہے. اس لیے ہم جو بھی کام اپنے روحانی بیداری، اپنی روحانی ترقی، اپنی روحانی کمیونیکیشن کے واسطے کرنا چاہتے ہیں، مولا کا یہ گھر ہے، جماعت خانہ ہے، اس میں آ کر ہم یہ مذہبی رسومات انجام دے. جماعت خانہ چھوڑ کر ادھر ادھر نہ جائیں. میں بعد میں تھوڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بات کروں گا. مولا نے اگر ہمیں گھر بنا کے دیا ہے، مولا نے بہت پیار سے، بہت شفقت سے ہماری روحانی اور دنیاوی فلاح بہبود کے لیے دنیا کے ہر جگہ پہ ہمیں ایسی عمارت بنا کے دی ہے جہاں نہ صرف ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، ہمارے سینکڑوں سوشل پرابلمز بھی یہاں پہ حل ہوتے ہیں. دینداروں، ہم یہ ہماری جماعت میں، ہمارے پاس جماعت خانہ کی کیا برکات ہماری پوری زندگی پر ہے، ہم اس کا اندازہ کبھی نہیں لگا سکیں گے، کبھی نہیں لگا سکیں گے، کیونکہ ہمیں یہ تیار ملا ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں. بادشاہ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کو اس بات کی کبھی بھی قدر نہیں ہے کہ دولت کیا چیز ہے، کیونکہ وہ اپنے منہ میں سلور سپون لے کے پیدا ہوا ہے، یعنی دولت کے اندر پیدا ہوا ہے. ایک بادشاہ کو فقیر بنا دیا جائے، اس کو بادشاہت سے نکال کر جھونپڑی میں ڈال دیا جائے، تب اس کو پتا چلے گا کہ دولت کیا ہوتی ہے، دولت اور بادشاہت کسے کہتے ہیں. تو امام کا چھتر سایہ ہمارے اوپر کیا ہے ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ ہم اس چھتر کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں. شاید یہ وہی سمجھ سکتا ہوگا جس پہ امام کا سایہ نہیں ہے، یا خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے، میں یہ بات زبان پہ بھی نہیں لا سکتا ہوں کہ ایک اسماعیلی کبھی کوئی ایسی صورتحال امیجن کرے کہ اس پہ امام کا سایہ نہیں ہے، تب وہ محسوس کرے کہ امام کا سایہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ایسا سوچیں کہ ہم پہ کبھی امام کا سایہ نہ ہو. لیکن ہم جتنا شکر کریں، نہ صرف یہ کہ ہماری زندگیوں پہ ہمارے ماں باپ کا سایہ ہے، بلکہ دنیاوی طور پر بھی یہ اسماعیلی سینٹرز، یہ جماعت خانے، یہ ادارے اور یہ عمارتیں ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہیں، ہم کتنی بھی کوشش کریں گے کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. اس کے لیے جتنا شکر کریں اتنا کم ہے، جتنا شکر کریں اتنا کم ہے. اور اپنے آپ کو اس گھر کے ساتھ وابستہ رکھیں، امام کے سائے میں، امام کے گھر میں، امام کے ساتھ اپنا رشتہ بندھن بنائے رکھیں گے تو وہ بچہ جو ماں باپ کے دامن کو تھامے رکھتا ہے، ماں باپ کی انگلی پکڑ کے رکھتا ہے، اس کو اتنی گارنٹی تو ہے کہ میں نے اپنے باپ کو پکڑا ہے، میں نے اپنی ماں کے دامن کو پکڑا ہے، اور وہ اس کے پروٹیکشن کے اندر، اس کے شفقت کے اندر ہوتے ہیں. جماعت خانے کے اندر کی جانے والی لوبان، دھوپ لوبان جو کیا جاتا ہے گھٹ پاٹ پہ یا جماعت خانے کے اندر کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. یہ کیا آپ نے دھوپ لوبان صرف جماعت خانے میں ہی دیکھا ہے؟ دھوپ لوبان صرف جماعت خانے میں ہی ہوتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ جماعت خانے کے باہر دنیا میں کسی مذہب میں آپ نے دھوپ لوبان نہیں دیکھا ہے؟ آپ کوئی تو ایک مذہبی سیریمنی بتاؤ جہاں دھوپ لوبان نہیں ہوتا ہے. آپ باہر چلے جائیے، ہمارے طریقے سے باہر نکل، نظر و نیاز کا جو بھی کچھ ہوتا ہے، کیا اگربتی اور لوبان کا طریقہ مسلمانوں میں نہیں ہے؟
آپ ہندو مذہب میں چلے جائیے، کیا وہاں نہیں ہے؟ آپ عیسائی پادریوں کو دیکھتے ہیں، ان کے ہاتھ میں وہ جب ان کی مذہبی رسومات ہوتی ہے، ایک برتن ہوتا ہے اور اس میں لوبان ہے، اس کو وہ گھماتے ہیں جو بھی، اور پورا ان کا چرچ دیکھ لیجئے دھوئیں سے بھرا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، دوسرے کرتے ہیں فائن کرتے، لیکن ہم اسماعیلی کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے مذہب کی ایک کامن لینگویج ہوتی ہے۔ میں نے شروع میں سمبلز کی بات کی ہے، لائٹ کو لے لیجیے، نور، روشنی۔ دنیا میں کسی بھی مذہب میں آپ جائیں گے تو دیا، لیمپ، روشنی ایک یونیورسل سمبل ہے، وہ صرف اسماعیلیوں تک یا صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ آپ ہندوؤں میں جائیں گے تو وہاں ایک دیا جلانے کا تصور ہے، آپ عیسائیوں میں جائیں گے تو وہاں نور کا تصور ہے، آپ کسی مذہب میں جائیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور کہ جس کا بیان نہیں ہو سکتا، اس کی اگر کوئی بہترین تشبیہ ہو سکتی ہے دنیا میں تو وہ ظاہری روشنی ہے، لیمپ ہے، دیا ہے، اس کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح دھوپ لوبان کا جو تصور ہے، سمبولک لینگویج ہے، پچھلی دعا میں بھی ہم اس کو پڑھتے تھے اور گنانوں میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے کہ جب آپ کوئی مذہبی قسم کا کام کرتے ہیں تو آپ اس کے ماحول کو سجاتے ہیں۔ جب آپ اپنے کسی عزیز کو، پیارے کو گھر میں دعوت دیتے ہیں تو گھر کو سجاتے ہیں نا، مولا ہمارے گھر پہ آئیں گے، اچھا مہمان آئے گا، آپ گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں، چیزوں کو سجاتے ہیں، جو کھانا ان کو پیش کرتے ہیں سجاتے ہیں، اور جب مہمان آنے والا ہوتا ہے تو شاید آپ گھر سے باہر نکل کر روڈ تک جا کے اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ مہمان کو یہ بتانا چاہتے کہ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں، بہت پیارے ہیں، ہم آپ کو ویلکم کرنے کے لیے، اور جتنا آپ گھر سے آگے چل کے ویلکم کرنے آئیں گے اتنا اچھا لگے گا مہمان کو کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی ہے۔ تو دھوپ لوبان جو ہے، کوئی مذہبی کام کرنے سے پہلے ہم اچھی روحانی، اچھی ارواح کو ویلکم کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ یہ بات تو ہر مذہب میں ہر جگہ ہے۔ جب آپ دھرم کا کام کرتے ہیں تو فرشتے، روحانیاں، نیک ارواح جو ہے اس میں آ کے پارٹیسپیٹ کرتی ہے، کیونکہ ان کا بھی کچھ دھرم ہوتا ہے جو کرنے کا ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ اس زندگی کے بعد اور کئی ہائر اسفیئر آف لائف، یعنی زندگی کے اعلیٰ درجات میں اور بھی کتنے اعمال کرنے کے ہیں اپنے آخری مقصد کو پہنچنے سے پہلے۔ تو روحانیوں کو آنے والے اور بھی درجات کے اندر جہاں جہاں بھی وہ ہے، ان کو کیا کیا اعمال کی ضرورت ہوگی ہم نہیں جانتے، مگر ہم اپنے اس اچھے کام کے اندر روحانیوں کو جو کہ آتی ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور گنانوں میں اس کا ذکر ہے، پچھلے دعا میں تھا کہ دھوپ لوبان کی جو خوشبو ہے ارواح کو اچھی لگتی ہے، اور وہ ان خوشبو کو فالو کرتے ہوئے اس جگہ آتی ہے جہاں یہ لوبان کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس میں البتہ ایک لمٹ ہوتی ہے، ہر ایک آدمی کے پاس لے جانا، ہر پارٹ پہ لے جانا، یعنی بعض اوقات ہم رسومات میں اتنے زیادہ چلے جاتے ہیں کہ اس کی اسپرٹ کو بھی بھول جاتے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ جتنا زیادہ دھواں ہوگا جماعت خانے میں اتنی زیادہ روحانی آئے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایک سمبولک لینگویج ہے، مگر یہ دھوپ لوبان جو صدیوں سے ہمارے طریقے میں بھی ایک مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، وہ ہمارے جماعت خانے کے اندر کنٹینیو رہتی ہے۔ اس کے بعد ہم ہمارے مذہب کی جو ایک دو بنیادی عمل ہے ہمارے اعمال کے اندر، اس کی بات کرتے ہیں، جن میں سے پہلا جو ہے وہ ہماری روزمرہ کی دعا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صلاۃ قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جس کا بار بار ذکر آیا ہے کہ صلاۃ قائم کرو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اظہار عبودیت کا ایک راستہ ہے۔ ہم اپنے آپ کو بندہ بننے کا اظہار کرتے ہیں، ہم ہر روز اس کے دربار میں حاضری دیتے ہیں، شکر کے لیے آتے ہیں، صبر کے لیے آتے ہیں، بندہ حاضر ہے یہ کہنے کے لیے آتے ہیں۔ نہ معلوم کتنی اور وجوہات ہوگی جن کے لیے ہم آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار ہم اگر دعا نہ پڑھیں
یا ہم اگر اللہ سے بات چیت نہ کریں یا ہم اگر خدا سے مدد نہ لیں تو کیا ہماری زندگی نہیں چل سکتی ہے؟ اگر کچھ لوگ خدا سے مدد نہیں مانگنا چاہتے ہیں، دعائیں نہیں مانگنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ لوگ برے ہیں. ان کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے، ان کا اپنا ایکسپلینیشن ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ عبادت کرنے والا اور عبادت نہیں کرنے والا، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. اور فرق کیا ہے؟ آپ کو نظر آتا ہوگا کبھی کبھی، یہ تو کبھی جماعت خانے میں نہیں آتا مگر بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. ٹھیک ٹھاک سے کیا مراد ہے؟ کہ اچھے مکان میں رہتا ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، بہت پیسہ ہے. کیا ہمارے نزدیک کامیابی کا، ہمارے جماعت خانے آنے کا یہی مقصد ہے کہ میرے پاس اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا کھانا پینا ہو، بس میرے پاس سب آگے، آپ جماعت خانے جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا کہ بھئی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہر روز آدھا گھنٹہ میڈیٹیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو ہر روز آدھا گھنٹہ عبادت کرنی چاہیے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کو 1 گھنٹہ عبادت کرنی چاہیے. کیا مطلب؟ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ زیادہ خطرے میں ہیں، اس لیے آپ کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ آپ ایک دم کٹ آف ہیں ان چیزوں سے. تو ٹائم نہیں ہے، خدا کے ساتھ بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اپنی زندگی کو زندہ رکھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو پھر کس چیز کا ٹائم ہے؟ تو جو اللہ سے کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے مجھے دعا مانگنے کی ایسا ضرورت نہیں، بس میری زندگی چل رہی ہے. اس کی مثال ایک ایسے پودے کی طرح ہے، ایسے درخت کی طرح ہے جو ریگستان میں نکل آیا ہے. آپ ریگستان میں بھی جائیں گے تو آپ دیکھیں کہیں کہیں درخت نکلتے ہیں، مگر اس کے پاس پانی کا کوئی سورس نہیں ہے. اس کے اپنے اندر جو اسٹرینتھ ہے، جو پانی ہے سو ہے. جب اس کا اپنا ریسورس ختم ہو جائے گا وہیں سوکھ کے ختم ہو جائے گا. اس کا کسی پانی کے سورس سے لنک نہیں ہے. لیکن جو عبادت کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہر روز کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان کی مثال ان درختوں کی طرح ہے جو دریا کے کنارے اگے ہیں، جو نہروں کے کنارے اگے ہیں. وہ کبھی سوکھیں گے نہیں. ان کا پانی کے سورس کے ساتھ بہت گہرا رشتہ ہے. ان کی زندگی نیچے سے پانی کے بہت بڑے ذخیرے کے ساتھ لنکڈ ہے. وہ ہمیشہ ہرا بھرا رہتے ہیں. تو جو لوگ دعا بندگی میں باقاعدگی سے آتے ہیں، ان کی زندگی روحانی طور پر، کہتے ہیں نا شاہسو راکھو آئی ہیت ہریالا، مولا کے ساتھ اپنی محبت ہری بھری رکھو. ہری بھری رکھنے کے لیے صبح شام پانی دینے کی ضرورت ہے، ورنہ تو سوکھ جائے گا. تو یہ جو ہماری جماعت خانے کی حاضری ہے، دعا کی حاضری ہے، یہ عبادت کی پہلی سیڑھی ہے. یہ ہماری روحانی ترقی کی پہلی بنیاد ہے، اور بندہ اور خدا کے درمیان کمیونیکیشن کی بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد ہے. دعا پڑھنے کے لیے وقت کے مطابق جماعت خانے میں آئیں، صبح بھی آئیں، شام کو بھی آئیں. ہمارے گنان لٹریچر کے اندر جہاں بہت پیار محبت سے ہم کو ہمارے دعا کی ٹائمنگز کے بارے میں سمجھایا گیا ہے، اس کا صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس کو ظاہر میں نہ لیں، ہم گنتی میں نہ پڑ جائے کہ میں نے کتنا جمع کیا ابھی تک. میں نے پہلے ہی آپ سے کہا کہ باطنی باتوں کو سمجھانے کے لیے ظاہر کا سہارا ضرور لینا پڑتا ہے. بھئی عبادت کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، تو کہیں بڑا ایبسٹریکٹ قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ ہمیں سمجھاؤ تو صحیح. چونکہ ہم فائدے کی جس دنیا میں رہتے ہیں، ہمیں فائدے کی وہ زبان سننے کی عادت ہو گئی ہے. تو ستوینی کی ویل میں سے نر محمد شاہ فرماتے ہیں کہ وقت بندگی کا ثواب وہ تیرا، سنو منیورو میما اس کیرا. کہ تمہاری دعا بندگی کے ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کی وضاحت میں آپ کو کرتا ہوں. جے کوئی گزارے وقت سوار، یعنی جو اپنی صبح کا وقت جماعت خانے میں گزارتا ہے، برکت ہوئے اسے اننت پار، ان کو بہت زیادہ برکات ملیں گی. برکات کیا ہوتی ہے؟
مولانا حاضر امام نے بھی فرمایا کہ برکات ایک ایسا لفظ ہے جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا ہے، جس کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے. فیلنگ آف ایبنڈنس کہتے ہیں، فیلنگ آف پلینٹینس، کہ میری زندگی میں بہت ہے، کچھ نہیں ہے ظاہری طور پہ، چھوٹا سا مکان ہے، چھوٹی آمدنی ہے. پرسوں میں بات کر رہا تھا کہ مولا کے پچھلے جامع میں یہ سوال پوچھا گیا، وہ ری انکارنیشن کی بات ہو رہی تھی کہ مولا کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی بادشاہ کے گھر پیدا ہوتا ہے اور ایک فقیر پیدا ہوتا ہے، تو یہ اللہ کا کیسا انصاف ہے؟ کیا یہ پچھلے جنم کے ثواب اور گناہ کی وجہ سے ایسا ہوتے ہیں؟ مولا نے فرمایا ایسا نہیں ہے. بہت سے بادشاہ اور بہت سے پیسے والے بہت دکھی ہوتے ہیں، اور بہت سے غریب، بہت غریب انسان صبح سویرے اٹھ کر 1 گھنٹہ عبادت کرتے ہیں اور ان کے سامنے اللہ کا نور موجود ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں ایسے جیتے ہیں جیسے وہ دنیا کے صحیح بادشاہ ہیں. مولا نے فرمایا اگر آپ ہیپینس کی گنتی کر سکو تو آپ دیکھو گے اللہ نے غریب اور امیر کے درمیان اس کو برابر تقسیم کیا ہے. تو صبح کی عبادت، صبح کی بندگی فرماتے ہیں کہ اس میں بہت برکات ہے، اور وہ برکات ایک روحانی خوشی کا نام ہے، ایک اندر کی فیلنگ کا نام ہے، نہ کوئی مٹیریل پلینٹی یعنی ساز و سامان، بہت دنیاوی دولت کا نام برکات نہیں. ممکن ہے برکات کا ایک حصہ وہ بھی ہو، مگر وہی صرف برکات نہیں ہے. اور بھی درجہ ایسا بھائی 7 بار درخانہ کروا جائے، اس کا اور بھی ثواب یہ ہے کہ جیسے وہ 7 دفعہ درخانہ جاتا ہے. ابے میں تو دن میں 2 دفعہ درخانہ جاتا ہوں. تو یہ درخانے کا کیا مطلب ہے؟ اس زمانے میں درخانے کا مطلب ہے کہ جہاں امام رہتے تھے، ایران میں کہک نگری میں جہاں امام کی رہائش ہے، اور ہندوستان سے کسی کا امام کے در پہ جانا اور امام کا دیدار حاصل کر کے واپس آنا بہت بڑا ثواب. جس راہی درگاہی کو دیدار نصیب کرنا ہمارے دعاؤں میں دعا مانگی جاتی تھی. تو گویا 7 دفعہ مولا نے اس کو اپنے در پہ بلایا اور دیدار سے نوازا. وہ ثواب ہے صبح کی دعا پڑھنے کا. بھیٹیا ہوئی نرجی کو نردھار، ایسا ثواب ہے وقت سوار کہ 7 دفعہ مولا کے پاس گئے اور مولا کا دیدار نصیب ہوا. اتنا ثواب صبح کی عبادت کا ہے. اس کے بعد صبح کے ساتھ اگر وہ شام کا بھی پڑھتا ہے، سانج کا وقت جو جماعت سو پڑھے 40 درگاہ سو اسی طرح کرے. اگر شام کی پہلی دعا بھی ٹائم پہ پڑھتا ہے جماعت خانے میں آ کر، تو گویا 40 مرتبہ ان کو امام کے در پہ جانے کا ثواب ملا، دیدار کر کے واپس آیا. اور بھی سوائیہ ہوتا ایمان جیسا 40 پڑھے جو قرآن، اس سے بھی بڑھ کر اس کا ایمان بڑھتا ہے اور اتنا ثواب ملتا ہے جیسے کہ اس نے 40 دفعہ قرآن شریف پڑھا. اب یہ فگرز جو ہیں مومنین کو انکریج کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ یہ کتنا اہم ٹائم ہے تمہارے زندگی کا. اور سومڑی جے وقت گزارے سو سستر درگاہ کا فلج پاوے. اور جو دوسری دعا بھی جماعت کے ساتھ گزارتا ہے تو 1000 دفعہ امام کے گھر جا کر دیدار کر کے واپس آنے کا اس سے ثواب ملتا ہے. اولیاء انبیاء سب اس تھی سار ہوئے خوشحال تے اننت پار. اولیاء انبیاء سب اس پہ راضی ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ خوشی حاصل کرتا ہے. ایسی برکت گرجی فرمائی سوہی ستگر جی پر تک پائے. دعا کا وقت جیسا کہ میں نے کہا جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھ گزاریں. اگر ہم اپنے کاروبار کی وجہ سے دعا کا وقت نہیں گزار سکتے جماعت کے ساتھ، تو جہاں ہے وہاں ہم اپنی دعا پڑھیں. اگر ہم ایکٹیو کام میں بیزی ہیں تو دعا کے وقت ضرور یاد کر لیں کہ یہ میری دعا کا ٹائم ہے. بعد میں جب فارغ ہو جائیں تو اپنی دعا الگ سے بیٹھ کر شانتی سے سکون سے پڑھ لیں. صبح کی دعا کا وقت مقرر ہے، لیکن اگر ہم دیر سے اٹھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے دعا کا وقت گزر گیا اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. جب بھی ہم اٹھے ہیں، ہماری اپنی مجبوریاں ہیں،
اور دلوں کی حال جاننے والا اور مجبوریوں پر فیصلہ دینے والا امام زمان کی ذات ہے، ہم نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک اپنا اپنا جج بن سکتا ہے۔ ہماری جو بھی مجبوریاں ہیں، ہم جب بھی اٹھے ہیں پہلا کام یہ ضرور کرے کہ اپنی دعا آرام سے، سکون سے اور اچھی نیت کے ساتھ پڑھیں۔ دعا کا وقت کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا، دعا کا وقت کبھی ایکسپائر نہیں ہوتا کہ بھئی 7:30 کی دعا کا ٹائم ہے، میں دعا میں نہیں پہنچ سکا ہوں اور میں بہت بیزی رہا، 11 بج گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 12 بجے کے بعد اس کا ٹائم گزر جاتا ہے، کوئی ٹائم نہیں گزرتا۔ آپ کی اگر اپنے مکان مالک کو پہلی تاریخ کو کرایہ دینے کی آپ کی عادت ہے، کبھی اگر پہلی تاریخ گزر گئی اور آپ نہیں دے سکے تو کیا وہ گزر گیا بس؟ بھئی کل آپ نے میں نہیں دے سکا، ابھی اس مہینے کا تو ایکسپائر ہو گیا، ابھی میں اگلے مہینے میں آپ کو دوں۔ بھئی کل نہیں دے سکے تو آج دے دیجئے، ایک دن لیٹ ہوا، کرایہ ایکسپائر نہیں ہوتا ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارا قرض ہے، چونکہ دعا فرض ہے، ٹائم پہ پڑھنا فرض ہے، لیکن ٹائم پہ نہیں پڑھ سکے ہیں، ہماری مجبوری، ہم خود اس کے جج بن سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی یاد آئے یا جب بھی وقت ملا، 11 بھی بج گیا، کبھی 12 بج گیا، 1 بجے، 2 بجے آپ کو یاد آ گیا، کبھی پھر دوسرے دن آپ کو یاد آتی ہے ارے کل تو میں شام کی دعا پڑھنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، پڑھ لیجیے۔ کل کوئی چیز آپ کو کسی کو دینی تھی، آپ بھول گئے تو آج جا کے دے آئیے۔ کل بھول گیا تو آج نہیں دینا ہے ایسا تو نہیں، اس کو دینا ہے تو مجھے دینا ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، دعا کا ٹائم جو ہے وہ ایکسپائر نہیں ہوتا۔ دعا پڑھنے کے لیے جماعت خانے میں جب ہم آتے ہیں، اگر جماعت خانے کی دعا شروع ہو چکی ہے تو ہم جماعت کے ساتھ دعا میں شامل ہو، پھر جب جماعت کا کام ہو جائے تو ہم الگ سے بیٹھ کے اپنی دعا پڑھیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلی دعا میں لیٹ آتے ہیں اور درمیان میں جب گنان بولا جاتا ہے تو ہم اپنی دعا پڑھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس وقت اپنی دعا ہم اچھی نیت سے ایک دھیان سے پڑھ نہیں سکتے ہیں۔ ایک تو گنان یا فرمان چل رہا ہوتا ہے، دل میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں گنان سنوں یا دعا پڑھوں، فرمان سنوں یا دعا پڑھوں۔ تو جماعت کے ساتھ کام کر لیں، دونوں دعاؤں سے تسبیح سے فارغ ہو جائیں، پھر آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے۔ پھر جماعت میں وہ کام ہوتا ہے جس میں ہماری شمولیت ضروری نہیں ہے، پھر الگ سے بیٹھ کر ایک دھیان سے اپنی دعا پڑھیں۔ مولا نے اس بات پہ زیادہ زور دیا ہے کہ آپ سکون کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، دھیان کے ساتھ دعا پڑھیں، کیونکہ کمیونیکیشن ایسٹیبلش ہونا بہت ضروری ہے۔ والنٹیئر حضرات کی طرف سے بھی سوال آیا تھا، خدمتگار لوگوں کی طرف سے سوال تھا کہ وہ دعا کے دوران جو لوگ جماعتوں میں خدمات انجام دیتے ہیں، یاد رکھیے ہماری کوئی بھی خدمت ہماری دعا کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اس کا نیم البدل نہیں ہے۔ دعا تو دعا ہے، خدمت خدمت ہے۔ میں نے خدمت کی اس لیے مجھ پہ دعا فرض نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم باہر سڑک پہ ڈیوٹی پر ہیں، جماعت خانے کے اندر بھی ہے، شوز کمپنی میں ہے، پانی کمپنی میں ہے، ریزہ کمیٹی والے پیسے بھی گن رہے، دعا بھی پڑھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دینے کی بات ہے، میں سچی بات بولتا ہوں۔ ہم شاید دل میں خوش ہوتے ہیں، آواز آ رہی ہے اور میں نوٹ بھی، میری ڈیوٹی ایسی ہے کہ میں کارسازی روم میں بیٹھا ہوں، کہیں بھی بیٹھا ہوں، ہمارے لیڈرشپ، ہماری جماعت، ہمارے خدمت گزار انسٹیٹیوشن میں ہوتے ہیں، میٹنگ میں بیٹھے ہیں، کبھی بھول بھی جاتے ہیں، دعا کا وقت گزر جاتا ہے، یا بہت فلیکسیبل ہوتے ہیں دعا کے معاملے میں ہم، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں ادارے میں بیٹھا ہوں، مولا کا کام کر رہا ہوں، خدمت کر رہا ہوں، میرے پہ دعا کی ضرورت یا فرض نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو چیٹ کر رہے ہیں۔ دعا دعا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی ہمارے ایک بہت ہی بزرگ جماعت میں گزرے ہیں، ہمارے ایجوکیشن بورڈ کے ایکس ایڈمنسٹریٹر تھے بدر الدین بھامانی، ان کی مثال، چونکہ یہ بات ہم نے خود ان سے کنفرم کروائی، پھر میں جماعت میں یہ بات کرتا ہوں۔ ان کے بارے میں کچھ بات جماعت میں سنائی دی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ خود بتائیے کہ بات کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ورلڈ اسماعیلیہ سوشو اکنامک کانفرنس کی اجلاس ہو رہے تھے تو لیڈروں کے ساتھ مجھے بھی مولا کے حضور میں پیرس جانے کا موقع ملا، اور وہاں میٹنگز ہو گئی تو مولا نے میٹنگ کے بعد انڈیویجول مہمانی
कबूल करने का भी एजाज़ बख्शा। लेकिन मैं सबसे छोटा था तो कहते हैं मेरी बारी आखिर में आई और मौला के पास टाइम नहीं था तो मुझे रोक लिया गया कि कुछ दिन बाद मौला आपको मिलेंगे का। फिर मैं इंतज़ार करता रहा और मौला ने मुझे सेंट मॉरिस बुलाकर मुलाकात दी। का मेरे दिल में एक सवाल था जो मैं मौला को पूछना चाहता था। तो जब मेरी मेहमानी हुई तो मैंने मौला से पूछा, खुदाविंद मुझे अंदर से बहुत बेचैनी होती है। वो हमारे जमात के सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के लीडर थे। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अंदर से कोई गुमराह कर रहा है, कोई मुझे मिसगाइड कर रहा है। मौला ने उनसे पहला सवाल पूछा कि दुआ वक्त पे पढ़ते हो? अब ये लीडर्स इंस्टीट्यूशन में, मौला भी जानते हैं कि ये शाम को 4-5 घंटा इदारों में जाके बैठते हैं, लेकिन मौला उनसे पूछते दुआ पढ़ते हो? क्या खुदा मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इदारे में होता हूँ, इंस्टीट्यूशन में शाम का काम होता है। इमाम ने फरमाया तुम्हें अपना बोल याद है? बैतुल ख्याल की बंदगी करते हो? क्या खुदावंद मुझे याद है लेकिन मैं गुनहगार हूँ। इमाम ने फरमाया देखो मेरा टाइम और जमात का टाइम अलग अलग रखो। इस वक्त तुम मुझे मिलने आए हो क्योंकि तुम्हारे इमाम ने तुमको टाइम दिया ना, मैंने तुम्हें टाइम दिया है, तुम मुझे मिलने आए हो। हर रोज दुआ इबादत बंदगी के टाइम पर तुम्हारे इमाम का तुम्हारे साथ अपॉइंटमेंट होता है। इस खुशफहमी में न रहे कि मैं इदारे में 6 घंटा गुजारता हूं, 4 घंटे गुजारता हूं, मैं खिदमत में इतना घंटा गुजारता हूं इसलिए मेरी दुआ मेरी बंदगी कबूल हो गई। नहीं, खिदमत आप पे फर्ज नहीं है। खिदमत एक्सेस में हम करते हैं, टाइम है तो करते हैं। दुआ बंदगी कंपलसरी है, लाजमी है। मैं बहुत खैरात करता हूं तो दसों देने की जरूरत नहीं। कभी हम सोच सकते हैं ऐसा? खैरात अपनी मर्जी से करते हैं, दसों कंपलसरी है। तो हम जहां भी जिस जगह भी सेवा कर रहे होते हैं, भले दुआ की आवाज हमारे कान में आती, अगर हम ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं, शूज संभाल रहे होते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो हमारा ध्यान उधर है। फिर तो ना हम आधे दुआ में होते हैं, आधे खिदमत में, कहीं के नहीं होते हैं। तो खिदमत ध्यान से कर लें और बाद में अलग से बैठकर अपनी दुआ मौला के साथ दिल लगा के पढ़ लें। दुआ के साथ ये इंसाफ करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दुआ के साथ एक और अहम चीज जो लाजमी तौर पर हमारे साथ आती है, और मौला का ये तालिका मुबारक है 1948 5 फरवरी का कांस से मौला ने अफ्रीका की जमात को ये तालिका भेजा था, जो दुआ और दसौन दोनों चीज़ों के हवाले से साथ में है। टू ऑल इस्माइलीज, तमाम इस्माइलियों के नाम, ऑल मंडलीज सच एज लाइफ डेडिकेशन 5 बार साल, एंड माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन ऑफ अदर मजलिस, other mandlis should not forget that the Dason is the foremost of all duties, and without it there is no foundation, just as without dua even 2 minutes each time there is no foundation for other prayers. कितना साफ और कैटेगरिकल फरमान है। जितने भी मंडलियों वाले हैं, ये नहीं समझना कि मंडली में आ गया तो दसौन उतर गई मेरे सर पर से। दसौन इज द फोरमोस्ट ऑफ ऑल ड्यूटीज, तमाम ड्यूटियों में सबसे पहली और सबसे अहम। जैसा कि दुआ भले फिर आप 2 मिनट के लिए भी पढ़ते हैं, यानी आप अलहदा बैठकर कम्युनिकेट करते हैं, जिस तरह दुआ के बगैर इबादत की कोई बुनियाद नहीं, इसी तरह दसौन के बगैर मजहब का कोई फाउंडेशन नहीं है। जो हमारे इस दरख्त की जिसके हम फल खाते हैं उसकी जड़ें हैं और उसकी बुनियाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमेशा इबादत के साथ, सलात के साथ ज़कात का हुक्म दिया है। कुरान शरीफ में अपने माल में से अल्लाह की राह में कंपल्सरीली खर्च करने का जो हुक्म है उसमें ज़कात है, उसमें खुम्स है। यानी उस ज़माने में लड़ाइयाँ होती थी तो माल गनीमत जो लोगों को हासिल होता था, उन माल गनीमत में से 20% 5वां हिस्सा जो है वो खुदा, रसूल और इमाम के हवाले देने का हुक्म था। उसके बाद जो लोग खेती बाड़ी करते थे उसमें से 10%, जैसा कि उशर आज भी लोग देते हैं,
وہ دینے کا حکم تھا. اس کے علاوہ صدقات کے طور پر بھی لوگ رسول اللہ کو دیتے تھے. اور اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ، آپ ان کے مال میں سے صدقہ لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے. تطہرہم وتزکیہم بہا، اس کے ذریعہ سے آپ ان کو پاک اور پاکیزہ کر دیں، آپ ان کو پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں. تزکیہ کہتے ہیں باطنی پاکیزگی کو. تو اس مال کو دینے سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے. اور اس کے بعد وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، بے شک آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے. ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کی دعا میں ان کے لیے سکون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال میں سے اللہ کا حق نکالنے کا جو حکم دیا ہے، اس کی شرح، اس کی وضاحت زمانے کے مطابق پیغمبر اور امام کرتے ہیں. جیسے کہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، مگر زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کی جائے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. زکوٰۃ کتنے میں سے کتنا نکالیں قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے. صلاۃ میں اللہ نے فرمایا صلاۃ قائم کرو. صلاۃ میں کیسے پڑھوں، اس میں کیا پڑھوں، کتنی تکبیر ہو، اس میں کتنے رکوع ہو، اس میں صلوات کتنی ہو، اس میں قنوت کتنا ہو، اس میں یہ کتنا ہو، قرآن میں کچھ بھی نہیں ہے. قرآن میں کچھ بھی اس لیے نہیں ہے کہ وہ زمانے کے مطابق رسول اللہ نے بتایا، اور زمانے کے مطابق آج زمانے کے امام ہم کو بتاتے ہیں. تو امام زمان کی تشریح کے مطابق، چونکہ آج وہ لڑائیاں نہیں ہیں جس میں سے آپ خمس ادا کرے، آج ہر آدمی کھیتی باڑی نہیں کرتا کہ وہ اس میں سے عشر ادا کرے. آج زکوٰۃ کا طریقہ بلکہ پورا مالی نظام بدل گیا ہے. اور ہمارا عقیدہ حاضر امام میں اسی وجہ سے تو ہے کہ امام وقت کے مطابق عقل کو اپیل کرنے والی تشریح دے کر ہمارا مذہب قابل عمل بناتے ہیں. تو ہمارے دائیوں کی اور پیروں کی اور امام کی تعلیمات کے مطابق ایک اسماعیلی مومن اپنی حق حلال کی کمائی میں سے امام کا حق 12.5% نکالتا ہے، یعنی 8واں حصہ، 12.5%. اور اس کا بریک اپ یہ ہے کہ دسوند 10ویں پاتی کہیے، ایچھے نرجینو آہار، دسوند 10% ہے، 10واں حصہ ہے جو امام کی خوراک ہے. 40 گرمکھے آلیے پیری مریدینو ایچھے وہوار، 40واں حصہ یعنی 2.5% وہ آپ پیر کے حوالے کریں. یہ پیر کا حصہ ہے. تو ہم جو دسوند دیتے ہیں اس میں 10% امام کا، 2.5% پیر کا، چونکہ آج امام بھی ہے اور پیر بھی ہے. یہ ہم جو ہندوستان میں دعوت کا کام ہوا ہے ہم اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. جو ہمارے نان خوجہ جماعت ہے، ناردرن ایریاز کی ہے، افغان کی ہے، ایران کی ہے، وہاں وہ 10% امام کا حق امام کو ادا کرتے ہیں. 2.5% وہ اپنے علاقے کی تشریح کے مطابق سادات کو یا خلیفاؤں کو دیا کرتے تھے. ان کے ہاں یہ تشریح ہے اور ان کو اسی طریقے سے اس پہ عمل کرنا چاہیے. دسوند ادا کرنے میں ہمارے مال کی پاکیزگی ہے، اور مال کی پاکیزگی کی وجہ سے ہماری جان کی پاکیزگی ہے، اس کی وجہ سے ہماری روح کی پاکیزگی ہے. ہماری دسوند ہماری حق حلال کی، جب بھی ہم کہتے ہیں حق حلال کی کمائی میں سے دسوند نکالیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کمائی حلال کی نہیں ہے، اگر کمائی حلال کی نہیں ہے تو کیا اس میں سے دسوند نکالنے سے وہ حلال ہو جاتی ہے؟ کمائی حلال کی نہیں ہے تو کمائی حلال کی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ پوچھیں کہ یہ حرام کمائی میں سے امام کو دیکھ کر میں اس کو پاک کروں کہ نہیں. دیکھیے کچھ چیزیں ایسی فوربڈن ہے جس کو آپ کتنا بھی پاک کرے نہیں ہوتا ہے. کوئی آدمی سور پہ اللہ کا کتنا بھی نام لے کے ذبح کرے، کیا وہ حلال ہوگا؟ اللہ نے جس کا گوشت کھانا حرام کیا ہے اس پہ آپ کتنا بھی اللہ کا نام پڑھ لو، آپ 100 دفعہ بسم اللہ بول کے شراب پی لو، کیا وہ حلال ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. تو جو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے سو حرام ہے.
تو ہم یہ نہیں کہیں گے آپ سے کہ حرام مال میں سے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، ہم آپ سے یہ کہیں گے کہ حرام کمانا کیوں، حرام کمانا کیوں، حلال کمانے میں کیا تکلیف ہے؟ حلال کمانے میں وہ جگہ تھوڑی ملتی ہے جو غیر حلال میں ہوتی ہے۔ ہماری زندگی میں کون سی چیز زیادہ اہم ہے؟ آج اگر ہمیں 2 دعوت نامے نصیب ہو کہ بھئی مولا نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے، اور شیطان کا بھی کارڈ آتا ہے کہ اس نے بھی آپ کو دعوت میں بلایا ہے، بھئی ہم تو مولا کی دعوت میں جائیں گے، ہاں ضرور، لیکن یاد رکھنا دونوں کی ڈشز میں بڑا فرق ہے۔ مولا کے ساتھ بہت پیار ملے گا، محبت ملے گی، بہت سیف کھانا ہوگا، مگر شاید تھوڑا سوکھا ہو، کم ہو، سوکھی روٹی ہوگی، چاول ہو، دال ہو، بھاجی ہو، یہ اس سے گزارا ہو جائے گا۔ ویسے 5 سٹار والا کھانا کھانا ہے تو شیطان نے بھی بلایا ہے تم کو، بہت جتنا کھانا ہے کھاؤ، جتنا پینا ہے پیو، کوئی پابندی نہیں ہے، دنیا بھر کے سارے مزے ادھر ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ شیطان کی دعوت ہے، تو آپ کون سی دعوت ایکسپٹ کریں گے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں نے شیطان کی دعوت ایکسپٹ کی ہوئی ہے؟ کیونکہ 5 سٹار کھانا کھانا ہے، 7 سٹار کھانا کھانا ہے، دنیا میں اپنا مقام بنانا ہے کہ جو شیطان کی سیڑھی سے چڑھی جاتی ہے۔ امام نے فرمایا ارن یور لیونگ آنیسٹلی، اپنی رزق، اپنی کمائی ایمانداری سے کماؤ، کیونکہ جو ہم کھاتے ہیں اس سے ہمارا یہ لقمہ خون بنتا ہے، یہ خون ہمارے دماغ کو چلاتا ہے اور ہمارے دماغ میں خیالات آتے ہیں۔ یہ ظاہری کھانا جو ہے نور کیسے بنتا ہے، ظاہر باطن میں کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے؟ یہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں اس کا ایک تو ظاہری فائدہ ہے کہ آپ نے پروٹین کھایا ہے تو اس کا فائدہ ہوگا، اس کا ایک باطنی فائدہ ہے کہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو اگر وہ کھانا حلال کا نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈالتے ہیں۔ اتنا پیسہ ہے، اتنا بڑا گھر ہے، اتنا سب کچھ ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اندر میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ پیسہ، یہ گھر مجھے کھانے دوڑتا ہے۔ کیوں نہیں کاٹے گا بھائی؟ انگار کھایا ہے تو جلن تو ہوگی نا۔ سکون تو حلال کے کھانے سے ہوتا ہے، حرام کے کھانے سے نہیں ہوتا۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ میں کسی بھی طرح پیسہ بناؤں، کیسا بھی بن جاؤں دنیا میں، بس ایک نام ہونا چاہیے، اس میں بڑا سکون ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ سکون تو ایک اندر کی کیفیت ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں اس راستے سے آؤ جس کی گارنٹی یہ ہے کہ مولا ساتھ میں بیٹھ کے کھائے گا، پیار محبت سے گھر میں سکون رہے گا، عزت آبرو رہے گی۔ تو دھرم کرتا آڑس نہ کریے، پاک دان گرمکھ لઈને دئیے، گرنر نے تمہیں لوبھی مت جانو، حلال کماوی نے دسوندج آلو، پارکو لئی جو تمہیں امنے دیشو تو تینا بھار تم سر لیسو، 20 نخنو والو چھے امنے تے ماہیتی سکھ تھا سرے تم نے۔ 20 نخ کیا ہے؟ نخ کہتے ہیں ناخون کو، یہ 5 5 10 ہاتھ کے ناخون، 5 اور 5 10 پیر کے ناخون، کہتے ہیں اس کا ہمیں عزیز ہے، یعنی اپنے ہاتھوں سے محنت کی، ایمانداری کی جو کمائی تمہاری ہے، مولا فرماتے ہمیں وہ میٹھا لگتا ہے۔ باقی جس کی جیسی کمائی ہے ویسی نکل جاتی ہے، مولا نے آتا ہے، ویسی کمائی والے بھی ہمیں دیتے ہیں، مولا نے فرمایا، لیکن جس کا جیسا پیسہ آتا ہے ویسا نکل جاتا ہے۔ کبھی ہم اس بارے میں بھی سوچتے ہیں، لوگ آ کر ہم سے کہتے ہیں آپ نے دیکھا مولا کا کتنا پیسہ ضائع ہوا؟ مولا کا اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا کچھ پیسے ایسے آتے ہیں کہ ان کو ویسے ہی جانا پڑتا ہے۔ کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایسے ویسے پیسے بھی مولا کے پاس جاتے ہیں تو پھر اسی طرح وہ ضائع بھی ہو جاتے؟ ہم کوئی ججمنٹ نہیں دیتے ہیں، ایک آبزرویشن کرتے ہیں۔ تو مولا نے خود فرمایا کہ جس کا جیسا پیسہ ہوتا ہے ویسا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ مولا ہمارا یہ دیا ہوا نوالا کھائے تو کون سا نوالا مولا کو کھلائیں گے؟ وہ نوالا جس سے کھانے والے کو مزہ آئے، جس میں سکون ہو، جس میں پیار ہو، جس میں صفائی صداقت ہو، اور وہ امام کا حق
दसों माल वाजिबात अदा करने से है। तो हमारे हक हलाल की कमाई में से इमाम का हक माल वाजिबात अदा करके अपने माल को पाक रखें। आमदनी का जो हमारा नेट हिस्सा है, यानी जो हम घर लेके जाते हैं, नौकरी वाले जिनका टैक्स कट जाता है और चीज़ें कट जाती है, जो हमारे नेट आमदनी है, बिजनेस वाले जब अपने बिजनेस के अखराजात निकाल कर नेट इनकम लेके घर जाते हैं, उसमें से इमाम का हक दसों माल वाजिबात निकाले और फिर अपने बच्चों पे, अपने घर पे और अपने फैमिली पे, अपनी ज़ात पे खर्च करे। हमारी कहीं से भी आमदनी हो, तोहफे तहाइफ है, इंटरेस्ट के पैसे आ रहे हैं, हमने कोई भी काम किया, जहाँ से भी हमारी आमदनी है उन सब में से दसों निकालना लाजमी है। भूल चूक अगर दसों की हमसे हो गई है तो छांटा डलवाने से माफ़ होता है, और मौला का फरमान इस हवाले से भी मौजूद है। शायद कुछ लोगों ने ये चाहा होगा कि दसों की भूल चूक की छांटा वो मौला के पास जाके मुआफ़ी का छांटा ले। तो मौला ने ये तालिका 1948 में भेजा है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इस्माइली बसते हैं उन तमाम जगहों पर दसों का छांटा डलवाना हो तो वो मुखी कामड़े साहिबान का काम है। मुखी कामड़िया साहिबान इमाम की जगह पर बैठते हैं। तमाम इमामों के वक्त में ये तरीक़ा था और हमारे वक्त में भी यही तरीक़ा है। हम मुखी कामड़े साहिबान को इख्तियार देते हैं। 1300 साल से ये तरीक़ा चला आ रहा है, मगर काफ़ी तवील अरसे की वजह से शायद फरामोश हो चुकी हो, तो हम याद दिलाते हैं कि मुखी कामड़े साहिबान के पास ये इख्तियार है। इसी तरह मौत के वक्त मुखी साहब जो छांटा डालते हैं वो हमारे हाथ से डाला गया ऐसा समझना। तो दसों भूल चूक के लिए हम जब आते हैं चांद रात में या किसी जहाँ भी हम नियत करें, मुखी कामड़े साहिबान या उनके नुमाइंदे पाठ पे जहाँ भी बैठे होते हैं, हम अपने दसों भूल चूक की माफ़ी ले सकते हैं। मौला के हुजूर में 1913 में करीमाबाद बम्बई में एक मुखी पुंजा भाई जसराज ने दसों क्या कुछ पैसा पेश किया मौला के हुजूर में। 1913 में थोड़ी बहुत कुछ रकम थी, मौला के हुजूर में देकर पूछा, खुदाविन मैं हर महीने अपनी कमाई का हिसाब करके दसों निकालता हूँ, उसके बाद साल के आखिर में फिर हिसाब करता हूँ, तो जो ज़्यादा थोड़ा निकल आता है तो वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। अगर इस दौरान खुदाविन दसों बंद हो गई या आंखें बंद हो गई तो क्या मेरे ऊपर ये चढ़ा हुआ रहेगा? इमाम ने फरमाया, देखो दसों का कर्ज अपने ऊपर चढ़ाओ नहीं, दसों का कर्ज अपने ऊपर नहीं चढ़ाओ। फिर कहता या मौला मैं हर महीने में हिसाब करके दसों निकालता हूँ, फिर साल में हिसाब करता हूँ तो कुछ ऊपर से निकलता है तो मैं यहाँ ला के दे गया हूँ, तो इसका मैं क्या करूँ? इमाम ने फरमाया दसों का कर्ज सर पे मत चढ़ाओ, दसों का कर्ज मत चढ़ाओ। 3 दफ़ा उसने ये सवाल पूछा और तीनों दफ़ा इमाम ने फरमाया कि ऐसा करते क्यों हो कि कर्जा चढ़े तुम्हारे ऊपर। देखिए ना, ये कुदरत का एक कानून है। इमाम क्या करे, कुदरत का कानून है। खुदा का बोझ चढ़ाओगे तो वो बोझ उतारना तो पड़ेगा। इसलिए दसों के मामले में बहुत हम अपना एहतियात रखें। इमाम के घर में 2 पैसा ऊपर जाए वो बेहतर है, बजाय इसके कि इमाम के घर में 1 भी पैसा हमारी तरफ से कम जाए। तो जो चीज़ हम जमात पे पेश करते हैं दसों के अलावा भी पहली नीयत ये करे कि मौला कहीं भी हमारी दसों में भूल चूक हो तो ना हमें मेहमानी करनी है, ना डोनेशन देना है, पहले तू दसों पक्की कर लेना मेरी, बाद में बचे तो फिर भले वो मेहमानी में या कहीं भी जाए। तो अपना हिसाब किताब दसों के बारे में बहुत पाक साफ रखें। जानबूझकर अगर हमने दसों नहीं दी है तो वो हमारे ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है। कोशिश करके थोड़ी थोड़ी करके भी इमाम का कर्ज है, जिस तरह भी हम उतार सकते हैं अपने सर पर से उतार दें। दसों में माल की बरकत की ज़मानत है, रूहानी बरक़ात की ज़मानत है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई दुनिया में बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों हैं जो दसों वसों कुछ नहीं देते हैं, फिर भी वो बड़े अमीर है, बहुत पैसे हैं, ठाठ करते हैं दुनिया में। तो ये क्या है? दसों देने से बरकत होती है, तो हम तो इतने सालों से दे रहे, वो नहीं देने वाले तो मज़े कर रहे हैं। अगेन मैं आपसे कहूँ,
किसी का साजो सामान, माल और घर बार देखकर ये फैसला मत दे दो कि वो मज़े कर रहे हैं, वो तो वही जानते हैं। और किसी की ज़िंदगी के बारे में फैसला देने का भी हमें हक नहीं है। लेकिन ये याद रखिए, दुनिया के हर मज़हब में देने का हुक्म है। आपको जो कोई अमीर आदमी नज़र आता होगा वो अपने तरीके पे कहाँ कहाँ देता होगा आपको नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई अपने माल में से खुदा का हक नहीं निकालता है, उसके माल की हालत क्या है, पीर हसन कबीरुद्दीन हमें बताते हैं अनंत अखाड़ों के अंदर कि आशा जी सूखा फल तो नहीं कुछ भावे तेनु मोडू फिट फिट थाए जी, खारा पानी सरोवर कहिए पीता तरस न जाए। क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि दसौन के बगैर का जो तुम्हारा फल है वो फ्रूट तो है मगर सूखा फ्रूट है, जिसको तुम मुंह में डालते हो तो टेस्ट नहीं आता, तुम्हारा मुंह खराब हो जाता है। तुमको ऐसा लगता है ये बड़े दौलतमंद है, बहुत पैसा है, कि हाँ ये खारे पानी का समंदर है इनके पास समंदर है, मगर खारा पानी का है, एक बूंद को वो तरस जाते हैं मीठे पानी को। हम वो समंदर देखकर यार इतना अमीर आदमी है, इसके पास पैसे ही पैसे हैं, लेकिन कहते हैं वो खारा पानी है। जो हम ये नहीं कहते कि वो हाजिर इमाम को 10 सौंदे तो ही पाक होता है, हर मजहब में देने का अपना रिवाज है, जहां भी वो दे, मगर अपने माल में से अगर वो खुदा का हक नहीं निकालता है तो वो माल, अल्लाह फरमाता है, उसके दिल के अंदर आग बन के जलता है। तो पीर फरमाते हैं कि वो खारा पानी के समंदर में बैठे हैं, उसके पीने से उनकी प्यास नहीं बूझती है। फीका फल खाते हैं जिसमें कोई टेस्ट उनको नहीं मिलता। आशा जी कुपात्रे दान खारा जानो, दसोन विना नहीं लेवे जी, कलर माहे जब मेहज वर्षे तेनु धान न था। कितनी प्यारी मिसाल देते हैं। कुपात्र जहां हकदार नहीं है वहां जाके अगर तुमने दे दिया तो समझ लो कि तुमने खारा फल, सूखा फल हासिल किया है, कुछ भी नहीं मिलेगा। देखो जो शोर ज़मीन होती है, नमक वाली ज़मीन होती है, उस पर कितनी भी बारिश बरसे उसमें से कुछ पैदा नहीं होता है, कुछ पैदा नहीं होता। जहां हक है वहां हकदार को हक दिया करो, यानी ज़माने के इमाम को दिया करो, और फिर देखो उसके नताइज क्या है। मेरे एक अजीज़ अलवाइज़ ने लास्ट ईयर मुझे एक बड़ी प्यारी सी बात सुनाई। खुद मैंने उससे कन्फर्म किया कि आप जब तक बराह रास्त नहीं बताएंगे तब तक हम इसको जमात में नहीं बताएंगे, और बहुत ज़ोरदार किस्म की बात थी जिसको शेयर करने से पहले मैं खुद भी डरता था। उसने कहा कि डायमंड जुबली के मौके पर नॉर्दर्न एरिया से जमात के एक आध लीडर मौला के हुजूर में बम्बई जा रहे थे। तो लीडर्स ने वहाँ जमा होकर डिसाइड किया कि हम मौला के हुजूर में क्या अर्ज लेकर जाएं, क्या अर्ज लेकर जाएं। तो उन्होंने एक अर्जी बनाई कि मौला को कहें कि या मौला आप हमारे यहाँ सड़कें बनाएं, हमारे यहाँ हॉस्पिटल बनाएं, मैटरनिटी होम नहीं है, स्कूल नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, हम कितने पसमानदा है, या मौला आप रहम करें और हमें ये चीज़ें आप दें। इस तरह की एक दरख्वास्त लेकर इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के हुजूर में उनका लीडर गया। उन्होंने कुदरतुल्लाह बेग का नाम भी मुझे बताया। कहते जब मौला के हुजूर में गए, मौला ने पूछा भी कहो भी क्या लाए हो। खुदाविन ये दरख्वास्त है, हमें ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए। कहते मौला ने इस दरख्वास्त को यूँ देखा, और जिस तरह हम फालतू कागज़ को मोड़ डालते हैं ना, उसको मरोड़ के और वेस्ट पेपर बास्केट में डाला। देखो जमात को बोलो इमाम का हक अदा करें, जमात को बोलो दसौन अदा करे, बाकी तुमने जो मांगा है वो तुम्हारे दर पे पहुंचाना हमारा काम है। कहते वापस आकर मैंने जमात से बात की तो जमात कहती भाई हमारे पास है क्या कि हम दें। कहा भाई जो है, फसल उगती है, हैवान है, जो भी है, जब तक आप बोगे नहीं तो फसल काटोगे कैसे। खाली जमीन लेकर आए हमें इसमें ये दे, ये दे, ये दे,
کہا بھائی اس میں بیج تو بوگے نہیں تو میں کیا کاٹ کے تم کو دوں گا. جماعت میں ایک انکریجمنٹ پیدا ہوا کہ امام کا حق مال واجبات نکالنا چاہیے. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس علاقے میں وہ تو آپ بھی جانتے ہیں, تاریخ گواہ ہے کہ جو چیز ان کی تمنائیں تھی ان سے کہیں بڑھ چڑھ کے آج مولا نے وہاں ان کی آبادی دی ہے. لیکن یہ ہے کہ جب تک اپنا حق ادا نہیں کرو گے, جب تک تم بیج نہیں ڈالو گے تو قدرت تمہیں فصل کہاں سے دے گی. تو یہ جو ہم امام کا حق نکالتے ہیں یہ وہ بیج بونا ہے کہ جس سے فصل پیدا ہوتی ہے اور جس سے یہ ہریالی آتی ہمارے سامنے. تو جنارے گھر میں سرکار کھادی અને ટકો પૈસો બદામ એમ કરી જાણજો જે મહાદરિયે ભાંગ્યો વહાણ. ایک پیسہ کسی گھر میں مولا کا کھا گیا تو سمجھ لو کہ بیچ بھور میں تمہاری کشتی جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی. دعا اور دسون یہ دو بنیادی چیزیں کہ جن میں کبھی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ ہو, اس سے ہمارا عقیدہ ہمارا ایمان مضبوط رہتا ہے. امام کے ساتھ ہمارے رشتہ اور وفاداری کے لیے جماعت میں ہم اپنے بچوں کی امام سے بیعت کرواتے ہیں. ہم نے بھی زمانے کے امام کی بیعت کی ہے, اگر سے یہ کوئی بہت ظاہر میں نظر آنے والی چیز نہیں ہے, مگر بچہ پیدا ہوتے ہی جب پہلی دفعہ جماعت خانے آتا ہے اس کی بیعت کروائی جاتی ہے. ہم سب نے زمانے کے امام کی بیعت کی ہے. آری سینٹر میں پچھلے دنوں میں نے کچھ لیکچر دیے جہاں بار بار یہ سوال آیا, یہاں بھی آیا تھا کہ بچپن میں ہم سے بیعت لے لی گئی ہے, امام کو قول دلوا دیا گیا ہے, ہم سے تو کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ ہم امام کو قول دینا چاہتے ہیں یا نہیں. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جوان ہو جائیں پھر ہم سے پوچھ کے ہماری بیعت کروائی جائے. سوال بہت اچھا ہے, بڑا معصوم اور پیارا سا ہے, لیکن اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ دسون سے بیعت سے کوئی شخص امام کا مرید بنتا ہے. بیعت کر کے کوئی امام کا مرید بنتا ہے تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسماعیلی کے گھر میں 18 برس تک کوئی غیر اسماعیلی پروان چڑھے اور اس کے بعد ان سے ہم پوچھیں کہ بھئی آپ اسماعیلی بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں؟ بھئی ماں باپ جو اپنی وفاداری امام سے اظہار کرتے اس میں کیا کیا آتا ہے؟ جان, مال, اولاد. میری اولاد جو میری اولاد ہے وہ تو مجھے مولا کو دینی ہے جو میری بیعت میں شامل ہے. تو ماں باپ اپنی اولاد کو اپنے بیعت کے حساب سے بھی امام کے سپرد کرتے ہیں. کیا آپ کے ماں باپ ہر بات آپ سے پوچھنے کا انتظار کریں جب تک کہ آپ جوان ہو جائیں؟ آپ کے ماں باپ نے بچپن میں آپ کو سوئیاں بہت لگوائی ہے, آپ کو پولیو کے ڈوزز بھی کھلوائے ہیں, آپ کے ویکسینیشنز لگائے ہیں تاکہ آپ بیمار نہ پڑیں, خدا نہ خواستہ اپاہج نہ ہو جائیں. تو سب چھوڑ دینا چاہیے, جوان ہو جائیں پھر ان سے پوچھیں گے پولیو کے ڈوزز کھانے ہیں یا نہیں کھانے ہیں. آپ کے ماں باپ نے آپ کو اسکول میں ڈالا ہے تاکہ آپ پڑھ لکھ کے بڑے ہو. آپ سے پوچھ کے تو اسکول میں کسی نے نہیں ڈالا ہے ماں باپ نے آپ کو, کیونکہ جب آپ کو اسکول یا نرسری بھی لے گئے ہوں گے تو آپ تو روتے ہوں گے, جانا بھی نہیں چاہتے ہوں گے. آج شکر کرتے ہوں گے میرے ماں باپ نے مجھے اتنے اچھی اسکول میں ڈالا کہ آج میں تعلیم یافتہ ہو گیا. اگر 18 سال کی عمر تک آپ کے ماں باپ انتظار کرتے آپ کی کہ بھئی جوان ہو جائے پھر پوچھیں گے کون سے اسکول میں جانا ہے, پڑھنا بھی ہے یا نہیں پڑھنا ہے, یہ ماں باپ کی ذمہ داریوں میں آتی ہے. تو اور پھر جوان ہونے کے بعد آپ کا اختیار ہے. ہم نے کسی کو باندھ کے تو نہیں رکھا ہے. ماں باپ نے آپ کو امام کے سپرد کیا ہوا ہے. کسی کو اگر امام کا در نہیں چاہیے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو پسند نہیں آتا چلے جاتے ہیں, ان کو کسی نے باندھ کے نہیں رکھا ہے. مگر ہر عقیدے کا اپنا ایکسپریشن ہوتا ہے اور یہ ماں باپ کا سبمیشن ہے امام کے سامنے کہ وہ اپنی اولاد کو امام کے سپرد کرتے ہیں. اور اسماعیلی کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے امام کا روحانی بچہ ہوتا ہے, اس کا امام کے حضور میں لانا, بیعت کروانا لازمی ہے. اور بیعت کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو امام کی تابعداری اور امام کی فرمان برداری کے قول سے باندھتے ہیں. یہ کوئی یک طرفہ نہیں ہوتا, دو طرفہ ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ یا مولا ہم نے آپ کا دین قبول کیا, آپ کے فرمان میں رہیں گے. مولا فرماتے ہیں کہ آپ کی اس وفاداری کے جواب میں آپ کو سنبھالنا, آپ کی دیکھ بھال,
آپ کی روحانی ترقی، آپ کی آخرت کی نجات امام اپنے ذمے لیتا ہے. یہ دو طرفہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے اور امام زمان کی تابعداری اور فرمان برداری کا قول ہم دیتے ہیں. اور امام زمان ہماری روحانی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے ذمہ دار ہے. تو دین کی جو تشریح زمانے کے امام ہمیں دیتے ہیں اس سے قبول کریں. بعض اوقات ہم امام کے فیصلوں پہ ججمنٹ دینا چاہتے ہیں. میں صرف ایک مثال دینا چاہوں گا. امام کی ہدایت اور امام کی شخصیت پہ کوسچن کرتے کہ مولا ہم سے یہ کراتے ہیں، مولا ہم سے یہ کراتے ہیں، امام ہم سے یہ نہیں کرواتے، امام یہ کیوں نہیں کرواتے ہیں. بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں. ان سوالات آپ یہ نہ سمجھیے مولا کو کچھ نہیں معلوم ہے. جماعت میں پیدا ہونے والا ایک سوال بھی ظاہر بھی طور پر بھی امام کو اس کا علم ہوتا ہے. امام کو سب ظاہر میں بھی معلوم ہوتا ہے. اور جب اس قسم کے سوالات امام کے سامنے جاتے ہیں تو مولانا نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ مجھے لگتا ہے ہمارے روحانی بچوں کو بیعت کا مطلب ہی نہیں سمجھایا گیا ہے کہ جو امام کے اختیارات کے بارے میں اتنے سوالات پوچھتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو امام کے سپرد کیا ہے. وہ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. ماں باپ کو معلوم ہے اولاد کے حق میں کیا بھلائی ہے. دیکھیے، میں معافی چاہتا ہوں اگر اس مثال میں کوئی ایسی بات ہے جو جس جماعت خانے کے پلیٹ فارم میں نہیں کرنا چاہیے. ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہے تو ماں کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ بڑا ہو رہا ہے. باپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کا بچہ بڑا ہو رہا ہے. باپ کو معلوم ہے کہ وقت پورا ہونے کے بعد یہ کس صورت میں انسان بن کے دنیا میں جنم لے گا. ماں کو بھی معلوم ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر انسان کی صورت میں زمین پہ قدم رکھے گا. لیکن بچے کو نہیں معلوم کہ وہ کیا بن رہا ہے. معلوم ہے؟ بچے کو نہیں معلوم. باپ کو معلوم ہے، ماں کو معلوم ہے. اور وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے پورا دھیان رکھے ہوئے ہیں. وہ ہاسپٹل کی وزٹ کرتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں، ہزار قسم کا جتن کرتے ہیں. لیکن بچے کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کیا بن رہا ہے. وہ تو جب بن جاتا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ میں کیا بنا ہوں. زندارو، ہماری حالت ایسی ہے. اور اگر وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بیٹھ کے اپنے باپا کے بارے میں ججمنٹ دینا شروع کرے کہ میرا باپ ایسا ہے، میری ماں ایسی ہے، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ کس بیسس پہ ججمنٹ دے سکتا ہے؟ اس کو کیا معلوم کہ وہ کیا بن رہا ہے؟ وہ تو بنا بھی نہیں ہے، ابھی تک ادھورا ہے. اس سے پتا کیا ہے کہ وہ کیا بن رہا ہے؟ اور وہ کس جگہ پہ رہ کر ماں باپ کے بارے میں کوئی ججمنٹ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا نا. تو ہماری حالت بھی یہ دنیا جو ہے نا ماں کا پیٹ ہے. اس ماں کے پیٹ میں امام ہماری پرورش کر رہے ہیں. ہمارا جنم تو ہوگا جب ہم مریں گے اور دوسری دنیا میں پاؤں رکھیں گے، تب اس دنیا میں ہمارا جنم ہے، یہاں سے ہم باہر نکلیں گے. ہمارا ماں باپ، ہمارے ماں باپ امام زمان جانتے ہیں کہ ہم کیا بن رہے ہیں. ان کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم نہیں جانتے ہیں ہم کیا بن رہے ہیں. ہم بچے ابھی انڈر ڈیولپڈ یا یوں سمجھیے انفینشڈ چائلڈ بچے ہیں، ابھی تک بچہ بنا نہیں. تو وہ جو ہمیں جس طرح چلاتا ہے ہم چلیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا بن رہے ہیں. ان کو معلوم ہے وہ ہمیں کیا بنا رہا ہے. اس لیے ہمارے پاس اس کے اختیارات کو چیلنج کرنے یا اس پہ کمنٹس دینے کے اختیارات بھی نہیں بچتے. اس لیے امام کی تابعداری میں، امام کو فالو کرنے میں ہمارے لیے فائدہ ہے، چونکہ ہمارے روحانی ماں باپ ہماری پرورش کر رہے ہیں اور ہمیں آگے سے آگے بڑھا رہے ہیں. دسون کے بعد اب ہم آتے ہیں جماعت خانے کے بعد دوسری سیریمنیز کی طرف. امام زمان کی طرف سے جو برکات، دعا و برکات کی صورت میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، اس کی ایک صورت جو ہے وہ ہمارے گھٹ پاٹ کی سیریمنی ہے، آب شفا کی سیریمنی ہے. اس گھٹ پاٹ کی سیریمنی کے حوالے سے میں ایک دو بات یہ عرض کروں کہ ہم ان کو آب شفا بھی کہتے ہیں، گھٹ پاٹ بھی کہتے ہیں. جس طرح
मैंने शुरू में मौला का तालीक का पढ़ा कि फ्लेक्सिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग ज़ब्त होना चाहिए। ये जो हमारे जमात खाने में घटपाट की रस्म है, इसका गिनान का जो टर्म है, घटपाट है, कड़श है, कुंभ है, कुंभ जल है, नूर है, निर्मल नीर है, आब शफ़ा एक बात का लफ्ज़ है। लेकिन हमने हमारी जमात में चूँकि बहुत से नॉन खोजा जमात के साथ शामिल हुई है, उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बजाय घटपाट के अभी आब शफ़ा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर कोई घटपाट बोलता है, चूँकि इसका दुरुस्त लफ्ज़ तो घटपाट ही है, अगर घटपाट उठाने की दुआ में कोई घटपाट बोलता है तो हमारी अंडरस्टैंडिंग यही है कि आप उनको मना न करें कि यह गलत है, नहीं बोलना चाहिए। आपको मालूम है पाकिस्तान की जमात बाहर जाती है तो बाहर हमारे बच्चों को घटपाट की दुआ नहीं पढ़ाने देते हैं, क्योंकि सब आब शफ़ा उठाने की बोलते, सारे दुनिया में घटपाट बोला जाता है। हम आब शफ़ा अपने इलाके की फैसिलिटी के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जो हमें गाइडेंस है वो हम फॉलो करते हैं। कोई अगर घटपाट कहे तो ये नहीं कहना कि बंद हो गया है, मना किया है, तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो वो तकसीदार के हवाले से आपने पूछा है, हम तफसील से तो वहाँ आएंगे कि भाई हम इसको आधा क्यों पढ़ते हैं। और बिल्कुल सवाल आपने सही पूछा, क्यों आधा पढ़ते हैं, किसने आधा कर दिया इसको। ये तो वो तकसीरदार, बंदो सिरता पागुनेगार, या शाह तू बख्शिए बख्शणहार, ये पूरी दुआ है। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, लोग ये समझते हैं कि टाइम ज़्यादा लग जाता है तो वो 2 लाइन सफिशिएंट समझते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम तीसरी लाइन पढ़ने वाले से कहे कि तुम गलत हो या नहीं पढ़ो। असल हमारी पुरानी दुआ में और हमारे ट्रेडिशन में ये अल्फाज इसी तरह चले आए हैं कि तो वो तकसीरदार, बंदो सिरता पागुनेगार, या शाह तू बख्शिए बख्शणहार। ये तो उसका जिस्ट है, आपका कम्युनिकेशन पूरा होता है कि या मौला तू बख्शने वाला है, तू हमें बख्श दे। और जो ये तीसरी लाइन बोलते हैं, बोलना चाहते हैं, बल्कि हम कहेंगे बोलना चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में रिजिडिटी, हम लकीर के फ़कीर बन जाते हैं, वो न बने। अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इंसान की एक फितरी चीज़ है, और जो डाइवर्सिटी हमारे चेहरों में है, हमारे सोच में है, इस डाइवर्सिटी की हर जगह रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो हमारी जमात में इमाम ज़मान की तरफ से पहले जब ये घटपाट की सेरेमनी होती थी तो खाके शफ़ा इस्तेमाल की जाती थी। एक सवाल ये भी आया था कि आब शफ़ा का नाम खाके शफ़ा चेंज करके आब शफ़ा क्यों लगा दिया गया। भाई जब खाके शफ़ा इस्तेमाल करते थे तभी खाके शफ़ा कहते थे, अब आब शफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो आब शफ़ा कहते हैं। तो खाके शफ़ा क्या होती थी, नर पाँव धरे त्याती खाक जलइए, तेना फरमान थकी गोड़ी करीजिए, ए जी तेरे खाक नो नूर ज पीजे, ते पीधा बिना पाप न जाए। ये होता था पहले घटपाट की रस्म में ये काम कि इमाम ने या पीर ने जहाँ पाँव रखा हो वहाँ से मिट्टी उठाते थे। जिस तरह गुलाम मुल्ला की उस नहर की मिट्टी काफ़ी अरसे तक जहाँ इमाम अली शाह बाबा ने विज़िट किया तो मौला ने फरमाया था कि यहाँ मैंने पैर रखे हैं, यहाँ से खाक के शफ़ा उठाना, खाक मिट्टी को कहते हैं। तो वो मिट्टी उठाकर काफ़ी अरसे तक उस पर भी जमात अमल करती रही है। तो पहले पीरों की तालीम थी कि जहाँ मौला पाँव रखे वहाँ से मिट्टी उठाओ, उसकी गोलियाँ बनाओ, उसको पानी में घोल के पियो, इससे तुम्हारे अंदर सफाई होती है। तो उसको हम खाके शिफा कहते हैं। पिछले दिनों में बहुत प्यारी सी बच्ची ने सवाल किया जब मैं नूराबाद में लेक्चर दिया बच्चों के साथ कि ये पानी ही क्यों रखा जाता है हर जगह आब शफ़ा के साथ। बहुत मासूम और प्यारा सा सवाल था, उसमें और कुछ नहीं, दूध क्यों नहीं रखते हैं, चाय क्यों नहीं रखते हैं। बच्चे का कितना प्यारा सवाल है कि भाई कुछ ऐसी चीज़ रखो कि पीने में कोई वैरायटी भी हो जाए ना, एक दिन पानी है, एक दिन दूध है, एक दिन चाय है, एक दिन कुछ और हो। बहुत मासूम और प्यारा सा ख्याल है, लेकिन पानी का सिंबल भी यूनिवर्सल है, पाक पानी का तस्वुर भी यूनिवर्सल है। हमारे पास आब शफ़ा है, आपको आब ज़मज़म का तस्वुर मिलता है, गंगा जल का तस्वुर मिलता है। किसी भी जगह पे आप किसी मज़हब में चले जाएं, एक बहुत ही पावरफुल सिंबल है पानी, उसमें फर्टिलिटी है। पहली बात, सूखी ज़मीन पे डाल दो तो ज़िंदगी पैदा कर देता है।
पानी में लाइफ है। अल्लाह फरमाता है जाअला कुल्ल शैइन मिनल मा हय्यन, कुरान में फरमाता है वजअलना मिनल मा कुल्ल शैइन हय्य, हर चीज को मैंने पानी के जरिए जिंदगी दी है। तो पानी में फर्टिलिटी है, जहां पानी है वहां आबादी है, पानी में सफाई है। उसमें आप चाय नहीं डाल सकते। आपको अपना कपड़ा धोना हो तो चाय से कपड़ा नहीं धो सकते हैं, उससे कपड़ा और गंदा हो जाएगा। आपके बागीचे में आपको फ्लावर्स हैं, आपकी खेती बाड़ी है, उसमें पानी डालते हैं जिंदगी लाने के लिए, चाय डालेंगे तो जल जाएगा पूरा आपका बगीचा। कपड़ा धोने के लिए दूध इस्तेमाल नहीं होता है, कपड़ा धोने के लिए पानी इस्तेमाल होता है। आप देखें इसमें कितना पावरफुल सिंबॉलिक मैसेज है। तो हमारी बातिनी पाकीज़गी हो या गुनाह की माफी हो, पानी का इस्तेमाल होता है। और ये पानी कुदरत का दिया हुआ है, इसकी लैंग्वेज भी कुदरत ने दी है। इसमें पाकीज़गी है, हयात है, जिंदगी है, फर्टिलिटी है। तो हिंदुस्तान